کیا خطاب فصل ہے یہ ہے حدیث مصطفیٰ، حیرتوں میں عقل ہے یہ ہے حدیث مصطفیٰ، حیرتوں میں عقل ہے یہ ہے حدیث مصطفیٰ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ الحمدللہ عز و جل، درس شمائل ترمذی ہمارا جاری ہے۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک حلیہ ہم سننے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اب تک ہم نے 7 احادیث طیبہ اس حوالے سے اور ان کی تشریحات کو بھی سنا ہے۔ انشاءاللہ آج مزید اسی حوالے سے جو امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے احادیث طیبہ ذکر کی ہیں ان کو سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں، حدثنا سفیان بن وکیع قال حدثنا جمیع بن عمیر بن عبد الرحمن العجلی املاء علینا من کتابه قال حدثني رجل من بني تميم من ولد أبي هالة زوج خديجة يكنى أبا عبد الله عن ابن لأبي هالة عن الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما قال سألت خالي هند بن أبي هالة وكان وصافا عن حلية النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وأنا أشتهي أن يصف لي منها شيئا أتعلق به، فقال كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فخما مفخما يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر، أطول من المربوع وأقصر من المشذب، عظيم الهامة رجل الشعر إن انفرقت عقيقته فرقها وإلا فلا، يجاوز شعره شحمة أذنيه إذن هو وفر، يجاوز شعره شحمة أذنيه إذا هو وفر، أزهر اللون واسع الجبين أزج الحواجب، سوابغ في غير قرن بينهما عرق يدره الغضب، أقنى العرنين له نور يعلوه يحسبه من لم يتأمله أشم، كث اللحية سهل الخدين ضليع الفم، مفلج الأسنان دقيق المسربة كأن عنقه جيد دمية في صفاء الفضة، معتدل الخلق بادن متماسك سواء البطن والصدر، عريض الصدر بعيد ما بين المنكبين، ضخم الكراديس أنور المتجرد، موصول ما بين اللبة والسرة بشعر يجري كالخط، عاري الثديين والبطن ما سوى ذلك، أشعر الذراعين والمنكبين وأعالي الصدر، طويل الزندين رحب الراحة، شثن الكفين والقدمين، سائل الأطراف أو قال شائر الأطراف، خمصان الأخمصين، مسيح القدمين ينبوع عنهما الماء، إذا زال زال قلعا، يخطو تكفيا ويمشي هونا، ذريع المشية إذا مشى كأنما ينحط من صبب، وإذا التفت التفت جميعا، خافض الطرف نظره إلى الأرض أطول من نظره إلى الأرض أطول من نظره إلى السماء، جل نظره الملاحظة يسوق أصحابه ويبدر من لقي بالسلام۔ یعنی حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ یہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے ماموں ابن ابی حالہ یعنی ہند بن ابی حالہ، یعنی یہ ان کے ماموں تھے حضرت حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کے، حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے یہ اخیافی بھائی بنتے تھے،
یعنی دونوں کی ماں ایک تھی، حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بھی اور حضرت ہند بن ابی حالہ کی بھی، اور والد الگ تھے، یعنی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جو پہلے شادی ہوئی تھی ان سے ان کی یہ اولاد تھے۔ ہند بن ابی حالہ سے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کیا کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حلیے کے بارے میں کچھ بتائیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو جسم مبارک تھا، چہرہ مبارک تھا، اس حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیے۔ وَكَانَ وَصَّافًا، ہند بن ابی حالہ جو تھے یہ وصاف تھے۔ وصاف سے مراد وصف بیان کرنے والا، حلیہ بیان کرنے والا، یعنی بعض لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی اس بات کی صلاحیت دیتا ہے کہ وہ کسی بات کو بیان بہت اچھے انداز میں کرتے ہیں۔ کسی کا حلیہ بیان کرنا ہے تو ان کے بیان کرنے کا انداز دوسروں کے مقابلے میں جدا ہوگا، وہ اس طرح تصویر کھینچیں گے اس کی، اس طرح اس کا تصور بنائیں گے کہ بندے کے سامنے گویا کہ وہ صورت آ جائے گی۔ ہر ایک کے پاس یہ صلاحیت نہیں ہوتی۔ محل وقوع بیان کرنا ہے، جگہ بیان کرنی ہے، تو ہر ایک کے پاس اس طرح صلاحیت نہیں ہوتی کہ وہ بالکل اس طریقے سے بیان کر سکے کہ بندہ اس مقام تک پہنچ جائے۔ تو یہ ہند بن ابی حالہ جو تھے ان کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ صلاحیت عطا فرمائی تھی کہ یہ بڑے اچھے انداز میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حلیہ بیان کرتے تھے۔ یعنی دو ہستیاں اس حوالے سے مشہور ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حلیہ مبارک کو بیان کرنے میں، ایک یہی ہند بن ابی حالہ اور دوسرے سیدنا علی المرتضیٰ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہستی، کہ انہوں نے بڑی تفصیل کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک حلیے کو بیان فرمایا ہے۔ تو امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے فرمایا کہ مجھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حلیے میں سے کچھ بیان کیجیے، اور نیت یہ تھی کہ اتعلق بہا، میں اس حلیے کو یاد رکھ لوں۔ وجہ یہ تھی کہ ہند بن ابی حالہ تو شروع سے ہی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتے رہے، لیکن حضرت حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ جب چھوٹے سے تھے، یعنی عمر کے اعتبار سے، تو اسی وقت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرمایا تھا، انتقال فرما گئے تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو اتنا زیادہ حضرت حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں دیکھا تھا، بالخصوص بڑے ہو کے تو دیکھنے کا ظاہری نظروں سے سوال ہی نہیں تھا۔ تو اس لیے انہوں نے حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ عنہ سے سوال کیا کہ مجھے کچھ آپ حلیہ بیان کریں تاکہ میں اس کو یاد رکھوں۔ وَأَنَا أَشْتَهِي أَن يَصِفَ لِي مِنْهَا شَيْئًا أَتَعَلَّقُ بِهِ، حضرت امام حسن مجتبیٰ فرماتے ہیں مجھے یہ خواہش تھی کہ وہ میرے سامنے کچھ حلیہ بیان کریں تاکہ میں اسے یاد رکھوں۔ فقال، حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا حلیہ بیان کیا، ایک نقشہ سیرت اور صورت کا کچھ جامع الفاظ میں کھینچنے کی کوشش کی۔ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فخمن مفخمن، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فخمن تھے۔ فخمن کا مطلب کہ جو فی نفسی ہی عظیم ہو، یعنی اپنی ہستی کے اعتبار سے عظمت والا ہو، اپنی ہستی کے اعتبار سے بہت بلند و بالا ہو، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلیٰ اخلاق رکھے ہوں، اعلیٰ کردار اسے عطا کیا ہو، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صورت اچھی عطا کی ہو، جسمانی ہیبت، جسمانی وجاہت اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کی ہو۔ فخمن مفخمن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مفخم بھی تھے۔ مفخم کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح اپنی ذات میں عظیم تھے، دیکھنے والا بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو عظیم ہی سمجھتا تھا، یعنی کوئی کتنا بڑا منکر ہو، کتنا ہی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کرنا چاہے، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کو دیکھتا تھا تو اس کے دل کے اندر یہ بات آتی تھی کہ یہ بہت عظیم شخصیت ہے۔ تو مفخمن، دوسروں کی نظروں میں بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم عظیم تھے۔ یتلألأ وجہہ تلألؤ القمر لیلۃ البدر، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک چہرہ اس طرح چمکتا تھا جیسے 14ویں کا چاند چمکتا ہے۔
آگے چل کے مزید آتا ہے حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث میں کہ انہوں نے یہ فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم چاند سے زیادہ حسین تھے۔ اگلی حدیثوں کے اندر مزید آ رہا ہے کہ حضور علیہ السلام چاند کی طرح تھے۔ تو یہ ساری تشبیہات کے بارے میں علماء یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ صرف سمجھانے کے لیے ہے، یہ صرف سمجھانے کے لیے ہے، ورنہ شارحین نے اس بات کی تشریح کی ہے کہ چاند سورج کا نور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مقابل کچھ بھی نہیں تھا۔ ابن جوزی رحمہ اللہ نے یہ روایت نقل کی کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کسی چراغ کے سامنے ہوتے تو آپ کی روشنی چراغ کے اوپر غالب آ جاتی ہے، جب آپ سورج کے سامنے ہوتے تو سورج پر آپ کی روشنی غالب آ جایا کرتی تھی، یعنی جب اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے نور کو ظاہر فرمانا چاہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارکہ 14ویں کے چاند کی طرح چمکتا تھا، اطول من المربوع و اقصر من المشذب۔ اس حوالے سے پہلے گفتگو گزر چکی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جو قد مبارک تھا وہ معتدل تھا، نہ چھوٹا نہ بہت زیادہ لمبا، لیکن درمیانی قد سے کچھ نکلتا ہوا اوپر کی طرف قد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا تھا، ٹھیک ہے۔ مشذب کہتے ہیں ایسے شخص کو کہ جو بالکل دبلا پتلا ہوتا ہے اور لمبا ہوتا ہے، تو حضور علیہ السلام کا قد مبارک ایسے لمبے قد والے سے کچھ کم، اور جو معتدل قد ہوتا تھا اس سے کچھ بڑا آپ علیہ السلام کا قد مبارک تھا۔ اس پر گفتگو پیچھے ہو چکی ہے۔ عظیم الہامتی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک سر قدر بڑا تھا جو آپ کی سرداری پر، آپ کی عظمت پر دلالت کرتا تھا۔ رجیل الشعر، آپ علیہ السلام کے بال مبارک نہ بالکل گھنگریالے نہ بالکل سیدھے تھے، بلکہ معمولی سا اس میں گھنگریالا پن تھا، گھومے ہوئے تھے۔ ان فرقت عقیقتہ فرقہا و الا فلا، اگر تو مانگ نکلتی تو مانگ نکالتے، ورنہ اس کو اس کے حال پہ چھوڑتے۔ یعنی حضور علیہ السلام کی مانگ مبارک اگر تو بآسانی اس وقت نکالنا ممکن ہوتا تو آپ علیہ السلام درمیان میں سے مانگ نکالتے، ورنہ بالوں کو سیدھا چھوڑ دیا کرتے تھے۔ جیسے غسل فرمایا، غسل فرمانے کے بعد کنگھی کی تو اسی وقت مانگ نکل آئی تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر اس کو سیدھا چھوڑ دیا۔ یہ ابتدا کا معاملہ تھا۔ پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم درمیان میں سے مانگ نکالا کرتے تھے، لیکن اس میں تکلف نہیں برتا کرتے تھے، جسے آگے چل کے اس کی مزید تفصیل آئے گی۔ یجاوز شعرہ شحمت اذنیہ اذا ہوا وفرا، حضور علیہ السلام کے مبارک بال کانوں کی لو سے زیادہ تھے اور گھنے تھے، پھیلے ہوئے تھے، آگے کانوں کی لو سے آگے بڑھ جایا کرتے تھے۔ یہ بھی گزر چکی بات کہ کبھی آدھے کان کی لو تک، کبھی پورے کان تک، اور پھر کبھی کندھوں تک حضور علیہ السلام کے بال مبارک پہنچا کرتے تھے۔ ازہر اللون، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا رنگ مبارک چمکتا ہوا تھا۔ واسع الجبین، حضور علیہ السلام کی مبارک پیشانی بڑی تھی، چوڑی پیشانی والے تھے حضور علیہ السلام۔ الزج الحواجب سوابغ فی غیر قرن، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مبارک ابرو تھے یہ باریک تھے، حواجب بولتے ہیں ابرو کو، ازج باریک تھے، اور آپس میں یعنی ملے ہوئے نہیں تھے، کامل تھے، پورے تھے، ملے ہوئے نہیں تھے۔ یعنی دیکھا جاتا تو حضور علیہ السلام کو غور سے دیکھتے تو یہاں پر درمیان میں گیپ موجود تھا، یعنی بالکل ایسے ملے ہوئے ہوں ایسا نہیں تھا، بلکہ درمیان میں کیا تھا، فرق تھا۔ تھے پورے کامل تھے اور باریک تھے، لمبے تھے، لیکن آپس میں ملے ہوئے نہیں تھے، بعضوں کے بالکل مل جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ایسے ملے ہوئے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ابرو نہیں تھے۔ بینہما عرق یدرہ الغضب، اس کے درمیان میں ایک رگ تھی، ٹھیک ہے، عام حالت میں ظاہر نہیں ہوتی۔ یدرہ الغضب، جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جلال میں تشریف لاتے تو پھر یہ ظاہر ہوا کرتی تھی۔
دو باتیں، نمبر ایک تو یہ کہ یہ جو ظاہر ہونا ہے یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی توانائی پر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قوت پر دلالت کرتا ہے کہ یہ خون سے مملو ہو جایا کرتی تھی جلال کے اندر، جب آپ تشریف لاتے تو یہ ظاہر ہوتی، یعنی سرخ ہوتی۔ اور دوسری بات یہ کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ غضب کبھی بھی اپنی ذات کے لیے نہیں ہوا کرتا تھا، یہ غضب اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدود کے پامال ہونے کی صورت میں ہوتا تھا۔ جب کوئی ان حدود کو توڑتا تھا تو غضب فرماتے، ورنہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی ذات کے لیے کبھی انتقام نہیں لیا کرتے تھے۔ اقن العرنین لہو نعر یعلوہ یحسبہ من لم یتأملہ اشم، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو ناک مبارک تھی وہ اونچی تھی، کھڑی تھی۔ اقن العرنین بولتے ہیں کہ یہ درمیان سے کچھ اس کا بلند ہونا، ایک تو بڑی ناک ہوتی ہے وہ نہیں، ایک اونچی ناک ہوتی ہے، کھڑی ناک جس کو بولتے ہیں، اور وہ خوبصورت ہوتی ہے۔ تو ویسے یہاں سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا درمیان میں سے کچھ حصہ ابھرا تھا کہ جو خوبصورت محسوس ہوتا تھا، اونچی ناک تھی یہاں سے، لیکن اس کے گرد جو ہے وہ نور کا حالہ رہتا تھا، لہو نور یعلوہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی گرد نور کا حالہ ہوتا تھا، تو جو دیکھتا تھا اور غور سے نہیں دیکھتا تھا تو وہ سمجھتا کہ ساری ناک اونچی ہے، حالانکہ ساری ناک اس طرح اونچی نہیں تھی کہ یہ حسن کے خلاف ہے۔ تو کھڑی ناک جو ہوتی ہے، جو حسین ہوتی ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تھی۔ تو وہ نور کے حلقے کی وجہ سے ایسا لگتا تھا کہ پوری ناک جو ہے وہ اونچی ہے، ایسا نہیں تھا۔ غور سے کوئی دیکھتا تو اسے معلوم ہو جاتا کہ یہ چمک ہے، ٹھیک ہے۔ کث اللحیتی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی داڑھی مبارک گھنی تھی، ٹھیک ہے۔ سہل الخدین، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک گال ہموار تھے، پھولے ہوئے نہیں تھے، بھرے ہوئے نہیں تھے، بلکہ ہموار تھے، ٹھیک ہے۔ ضلیع الفم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا منہ مبارک عظیم تھا، بڑا تھا، یعنی متوسط، ایسا بڑا کہ جو دیکھنے والے کو اچھا محسوس ہو۔ مفلج الاسنان، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو اوپر ثنایا تھے دانت، ان کے درمیان معمولی سا گیپ تھا، یعنی بالکل جڑے ہوئے دانت نہیں تھے۔ آگے چل کر اس پر بہت خوبصورت بات حدیث پاک میں آ رہی ہے، درمیان میں معمولی سا گیپ تھا۔ دقیق المسروبہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سینہ مبارکہ سے لے کر ناف تک بال کی باریک لائن تھی، لکیر تھی۔ کأن عنقہ جید دمیۃ فی صفاء الفضہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک گردن ایسی تھی کہ جیسے کسی مورت کی گردن ہو، یعنی ایک کوئی چیز بناتا ہے بندہ، کوئی ڈمی بناتا ہے، مورت بناتا ہے، تو مورت میں دیکھا ہے وہ گردن بڑی خوبصورت بنائی جاتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو گردن بڑی ایسی جیسے ڈھلی ہوئی ہو اور وہ چاندی کی طرح چمکتی تھی، فی صفاء الفضہ، جیسے چاندی صاف ستھری ہوتی ہے ویسے ہی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک گردن تھی۔ معتدل الخلق، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم معتدل الخلق تھے، یعنی کوئی چیز بھی آگے پیچھے نہیں تھی، ہر عضو جو ہے وہ معتدل تھا۔ بادن متماسکن، بادن کا مطلب ہوتا ہے کہ بہت زیادہ بھاری نہیں، موٹا نہیں بندہ، بلکہ درمیانہ، پتلا بھی نہیں اور موٹا بھی نہیں، درمیانہ۔ متماسکن، جو اعضاء تھے وہ ایک دوسرے سے ملے ہوئے تھے، جس کو ڈھیلا پن کہتے ہیں وہ نہیں تھا، مضبوطی تھی جسم کے اندر۔ سواء البطن والصدر، یا سواء البطن والصدر، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ مبارکہ اور پیٹ مبارکہ برابر برابر تھا، جس کو ہمارے یہاں ہینڈسم بولتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ ایسا نہیں کہ سینہ باہر ہو یا پیٹ باہر ہو، بلکہ بالکل ایک ہی سید کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا سینہ اور پیٹ مبارک تھا، پیٹ نکلا ہوا بھی نہیں اور سینہ نکلا ہوا بھی نہیں، بلکہ دونوں ایک ہی سید کے اندر تھے، بالکل سیدھا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سینہ اور پیٹ مبارک تھا۔ عرید الصدر،
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سینہ مبارکہ وسیع تھا، ٹھیک ہے، یعنی چوڑے سینے والے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تھے، اور آپ کے دونوں کندھوں کے درمیان فاصلہ تھا. جب سینہ چوڑا ہے تو پھر کندھوں کے درمیان فاصلہ یہ بھی چوڑا ہو جائے گا، پیٹھ مبارک بھی چوڑی ہوگی. ضخم القرادیس، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جو جوڑ مبارک تھے، کونیاں ہو گئیں، گھٹنے ہو گئے، یہاں بازوؤں کا جوڑ ہو گیا، ٹخنے مبارک ہو گئے، یہ تمام کے تمام مضبوط تھے. انور المتجرد، جسم کا جو حصہ ظاہر ہو اس سے نور ظاہر ہوتا تھا. احرام کی حالت میں ہے، چادر پہنی ہوئی ہے، تو جسم کا جو حصہ ظاہر ہو رہا ہے وہاں سے نور نکلا کرتا تھا. موصول ما بین اللبۃ والسرۃ بشعر یجری کالخط عاری الثدیین والبطن ما سوا ذلک. یہ بات بھی پیچھے گزر چکی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ مبارکہ سے ناف تک ایک باریک بال کی لکیر جاتی تھی جو خط کی طرح ہوتی تھی. اس کے علاوہ آپ کے دیگر مقامات پر پیٹ پر بال نہیں تھے. ہاں، اشعر الذراعین، آپ کے کلائیاں تھیں، ان پر بال تھے، اور آپ کے کندھوں پر بال تھے. وَأَعْلِ الصَّدْرِ، اور سینے کے اوپری حصے کے اوپر بال مبارک تھے. طویل الزندین، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی کلائیاں جو تھیں یہ بھی طویل تھیں، بڑی تھیں. اسی طرح جو آپ کی ہتھیلی مبارک تھی یہ بھی وسیع تھی. رحب الراح، راہ بولتے ہیں ہتھیلی کو، راہ کا مطلب ہوتا ہے بڑی، تو ہتھیلیاں مبارکہ بھی وسیع تھیں. شث الکفین والقدمین، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہتھیلیاں مبارک تھیں اور قدم مبارک تھے، یہ گوشت سے پر تھے، مملو تھے، یعنی بالکل باریک باریک نہیں تھے اور بہت زیادہ موٹے بھی نہیں تھے، بلکہ درمیانی بھرے ہوئے ہاتھ تھے. اور اس پر پیچھے گفتگو گزر چکی ہے کہ اس کے باوجود حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے کوئی بھی ریشم نہ باریک نہ موٹا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے نرم نہیں چھوا. سب سے نرم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں کو میں نے چھوا ہے. سائر الاطراف او قال شائر الاطراف، انگلیاں مبارک یہ بڑی تھیں، طویل تھیں. خمسان الاخمصین، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جو تلوے مبارک تھے، تلوے مبارک ان میں گھیراؤ تھا، ٹھیک ہے، گھیرے تھے. یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک تلوے، پاؤں کے تلوے یہ گھیرے تھے. اور آگے چل کے حدیث پاک میں آ رہا ہے کہ پیچھے جو حصہ تھا ایڑی کا وہ اس میں گوشت کم تھا، وہ باریک تھے، ٹھیک ہے. تو یوں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک جو قدم تھے وہ ان میں جو تلوا تھا، وہ تلوے جو مبارک تھے وہ ان کے اندر گھیراؤ تھا، یعنی بالکل سیدھے سپاٹ نہیں تھے. اور مسیح القدمین، جو اوپر کا حصہ تھا ایسا تھا کہ ینبو عنہم الماء، پانی اس کے اوپر ٹھہرتا نہیں تھا، پانی اس پر ٹھہرتا نہیں تھا، نرم و ملائم تھا. جیسے ہی پانی اس پہ ڈالتے تو پانی بہتا ہوا چلا جایا کرتا تھا، یعنی درمیان میں کوئی پھٹن نہیں تھی، کوئی سلوٹیں نہیں تھی کہ پانی ٹھہرا رہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک قدم جو تھے اوپر والا حصہ، اس میں ایسی ملائمت تھی کہ پانی اوپر پڑتا اور فوراً بہہ کر نیچے چلا جایا کرتا تھا. اذا زال زال قلعا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب چلتے تو اپنے مبارک قدموں کو مضبوطی کے ساتھ اٹھایا کرتے تھے. یخطو تکفین، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح چلتے کہ گویا کہ اوپر سے نیچے کی طرف اتر رہے ہیں. ویمشی ہونن، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا چلنا یہ درمیانی چال چلنا ہوتا تھا اور عاجزی کے ساتھ چلنا ہوتا تھا. ذریع المشیتی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب چلتے تو قدم مبارک بلا تکلف دور تک جاتے تھے، یعنی قدم چھوٹا سا اٹھتا ہے ایسا نہیں، بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا قدم مبارک دور تک جاتا تھا، ٹھیک ہے. اذا مشا کانما ينحط من صبب، جب چلتے تو گویا ایسا محسوس ہوتا کہ اوپر سے نیچے کی طرف آ رہے ہیں. واذا التفت التفت جميعا، جب آپ کسی کی طرف متوجہ ہوتے تو پوری طور پر متوجہ ہوتے. نظرہ الى الارض اطول من نظرہ الى السماء، آپ علیہ الصلوۃ والسلام عمومی طور پر نیچے کی طرف دیکھا کرتے تھے، زمین کی طرف دیکھا کرتے تھے. آپ کی اکثر نظر آسمان کی جگہ زمین پر ہوا کرتی تھی. وحی کے انتظار میں اس بات کا انتظار فرماتے کہ آسمان سے وحی نازل ہو تو پھر آپ آسمان کی طرف دیکھا کرتے تھے. جل نظرہ الملاحظہ،
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا عمومی طور پر دیکھنا یہ گوشوں سے دیکھنا ہوتا تھا. لحظہ بولتے ہیں اس جگہ کو، آنکھ کا جو اس طرف کا گوشہ ہوتا ہے اس کے ذریعے سے دیکھنا، یوں دیکھنا یا یوں دیکھنا، ایسے ہوتا تھا. لیکن جب عام روٹین ہو، اس میں جب کسی کی طرف متوجہ ہوتے تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام پورے طور پر اس کی طرف متوجہ ہوا کرتے تھے، تاکہ اسے معلوم ہو کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام مجھے اہمیت دے رہے ہیں. یسوق اصحابہ، اپنے صحابہ کو آگے چلایا کرتے تھے، ان کی خبر گیری کیا کرتے تھے، ان کے پیچھے چلا کرتے تھے. فرمایا کرتے تھے میرے پیچھے خالی چھوڑ دو جگہ. آپ صحابہ کرام علیہم رضوان کو آگے چلاتے. بعض روایتوں کے اندر یہ موجود ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے فرشتے چلا کرتے تھے. ٹھیک ہے، صحابہ کرام علیہم رضوان کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام آگے چلایا کرتے تھے. وَيَبْدُرُ مَنْ لَقِيَ بِالسَّلَامِ، اور جو ملتا اس سے سلام میں ابتدا کیا کرتے تھے، پہل کیا کرتے تھے. چاہے چھوٹے بچے ملیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کو سلام میں پہل کر دیا کرتے تھے. شیخ محقق شیخ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اب بھی جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کوئی حاضر ہوتا ہے تو وہ سلام کرے، اس سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے سلام فرما چکے ہوتے ہیں. یہ اہل کشف کی باتیں ہیں، انہوں نے دیکھا ہوگا کشف کے ذریعے تو اس بات کو بیان فرمایا ہے. اگلی حدیث مبارکہ حضرت سیدنا جابر بن سمورہ رضی اللہ عنہ سے مروی، 3 باتیں اس میں بیان کی ہیں. امام ترمذی فرماتے ہیں حدثنا ابو موسیٰ محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سماك بن حرب قال سمعت جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه يقول كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ضليع الفم اشكل العين منحوس العقب. حضرت سیدنا جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا منہ مبارک یہ بڑا تھا، دہن مبارک بڑا تھا، یعنی اتنا بڑا کہ جو معتدل ہو، جسے خوبصورت کہا جا سکے، اور ایسا منہ ہو اور دانتوں کے درمیان معمولی سا گیپ ہو تو ایسا آدمی فصیح ہوتا ہے، ایسا آدمی فصیح ہوتا ہے، اور عرب کے نزدیک ایسا شخص محمود ہوتا ہے، عظمت والا ہوتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ صفت بھی عطا فرمائی. اشکل العین، آگے چل کے اس پر گفتگو آ رہی ہے کہ امام شعبہ نے سماک بن حرب سے یہ پوچھا کہ دلیع الفم کس کو بولتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ منہ جس کا بڑا ہو اسے کہتے ہیں. اشکل العین، اشکل العین کا معنی جو سماک بن حرب نے کیا وہ تو یہ کیا کہ آنکھیں بڑی بڑی تھیں، آنکھیں بڑی بڑی تھیں. لیکن قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ علماء کے ایک جم غفیر کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ یہ تفسیر ٹھیک نہیں ہے، یہ تفسیر ٹھیک نہیں. اشکل العین کا مطلب ہوتا ہے کہ جب پانی کے اندر سرخی ہو تو وہاں شکلتن کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. اس کا معنی یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک آنکھوں کے اندر جو سفیدی تھی اس میں سرخ ڈورے موجود تھے، اور یہ انتہائی خوبصورتی کی علامت ہوتی ہے کہ جب آنکھوں کے اندر قدرتی سرخ ڈورے ہوں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو مبارک آنکھیں تھیں، جو یہ جو ہلکا ہوتا ہے اندر سیاہ، یہ تو سخت سیاہ تھا، اور جو سفیدی تھی وہ سفید تھی، اور درمیان میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سرخ ڈورے موجود تھے جو دیکھنے والے کو اپنی طرف متوجہ کرتے تھے، دیکھنے والا دیکھتا ہی رہ جاتا تھا. تیسری چیز منحوشل یا منحوس العقب، نحس سے یہ نکلا ہے. اس کا منحوس یعنی ایک تو نعوذ باللہ وہ ہا سے ہوتا ہے، وہ تو الگ چیز ہے، یہ ہا سے ہے. ٹھیک ہے، ہا اور ہا والے میں فرق ہے. تو منحوس یا منحوش دونوں پڑھا گیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ایڑی ہے پیچھے اس میں گوشت کم ہو، اس میں گوشت کم ہو تو ایسی ایڑی والے کو منحوش العقب کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اگلی حدیث مبارکہ امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالی عنہ ہی سے روایت کرتے ہیں. بڑی خوبصورت حدیث مبارکہ، مشہور حدیث پاک ہے. فرماتے ہیں قال حدثنا حناد بن السری قال حدثنا
ابثر بن القاسم عن اشعث یعنی ابن سوار عن ابی اسحاق عن جابر بن سمرة رضی اللہ تعالی عنہ قال رأيت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فی لیلۃ اضحیان وعلیہ حلۃ حمراء فجعلت انظر الیہ وإلی القمر فلہ عندی احسن من القمر۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو لیلہ اضحیان میں دیکھا۔ اضحیان کا مطلب ہوتا ہے چاند والی رات، یعنی جس کی ابتدا سے انتہا تک چاند چمکتا رہے اور درمیان میں کوئی بادل کا ٹکڑا نہ ہو، یعنی چاندنی رات میں میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سرخ حلہ پہنا ہوا تھا، ٹھیک ہے، جس میں دھاری دار سرخ حلہ تھا، دھاریاں پڑی ہوئی تھیں درمیان میں۔ اب فرماتے ہیں فجعلت انظر الیہ والی القمر، میں چاند کو دیکھنے لگا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھنے لگا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھنے لگا اور چاند کو دیکھنے لگا۔ فلہ عندی احسن من القمر، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میرے نزدیک چاند سے زیادہ حسین تھے۔ اب میں اس پر کافی غور کرتا تھا کہ یہ کیا ہے فجعلت انظر الیہ والی القمر، کہ جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جو بات ارشاد فرمائی ہے کہ میں کبھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھتا، کبھی چاند کو دیکھتا، پھر فیصلہ کر رہے ہیں کہ فلہ ہوا عندی احسن من القمر، کہ میرے نزدیک حضور علیہ الصلوۃ والسلام چاند سے زیادہ خوبصورت ہیں۔ تو دیکھنے کی بار بار حاجت کیا تھی چاند کو؟ یعنی یہ تو دیکھتے ہی بندہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چاند سے زیادہ حسین ہیں۔ تو میں جامعہ جا رہا تھا تو راستے میں سوچ رہا تھا، تو میرے ذہن کے اندر یہ بات آئی، یہ عقدہ کھلا کہ کیوں تھا؟ یہ بیان واقعی کے لیے کہ میں نے ایسے ہی فیصلہ نہیں کیا، بلکہ میں بار بار چاند کو دیکھتا رہا تو اس بات کو میں واضح کر دوں کہ میں نے چاند کو بغور اس کی خوبصورتی کے لحاظ سے دیکھا، پھر بھی میرا فیصلہ یہی رہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاند سے زیادہ حسین ہے۔ یعنی یہ تکے والا فیصلہ نہیں ہے، اندازے والا فیصلہ نہیں ہے، بلکہ بار بار دیکھ کر بھی یہی فیصلہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کے سامنے چاند کا حسن کچھ بھی نہیں ہے۔ تو آسماں گر تیرے تلووں کا نظارہ کرتا، روز ایک چاند تصدق میں اتارا کرتا۔ تو چاند سے زیادہ حسین ہونے کا فیصلہ کرنے میں کوئی مشکل بات نہیں تھی، یہ صرف بیان کرنے کے لیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام حقیقتاً چاند سے زیادہ حسین تھے۔ اگلی حدیث مبارکہ امام ترمذی فرماتے ہیں حدثنا سفیان بن وکیع قال حدثنا حمید بن عبد الرحمن الرؤاسی عن زہیر عن ابی اسحاق قال سأل رجل براء بن عازب اکان وجہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مثل السیف قال لا بل مثل القبر۔ حضرت سیدنا براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا کہ کیا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارکہ تلوار کی طرح تھا؟ یعنی جس طرح تلوار سیدھی ہوتی ہے، لمبی ہوتی ہے اور تلوار کے اندر چمک ہوتی ہے، تو کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ مبارکہ اسی طرح تھا؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، تلوار کی طرح نہیں، بل مثل القمر، یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارکہ چاند کی طرح تھا، یعنی بالکل چاند کی طرح نہیں اور نہ ہی بالکل تلوار کی طرح، تلوار کی طرح تو تھا ہی نہیں اور بالکل چاند کی طرح نہیں، کہ چاند تو گول ہوتا ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ مبارکہ کے حوالے سے ہم پیچھے پڑھ کے آ چکے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک چہرے میں کچھ گولائی تھی، جس کو کتابی چہرہ کہا جاتا ہے۔ ایسا نہیں کہ بالکل سیدھا ہو یا بالکل گول ہو، بلکہ کچھ گولائی اس کے اندر موجود تھی۔ اگلی حدیث مبارکہ امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں حدثنا ابو داود المصاحفی سلیمان بن سلم قال حدثنا النضر بن شمیل عن صالح بن ابی الاخضر عن ابن شهاب عن ابی سلمة عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال كان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ابیض
کأنما صیغ من فضہ رجل الشعر. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم گورے گورے تھے، یعنی ایسے گورے کہ جن کے رنگ کے اندر، سفیدی کے اندر سرخی ملی ہوئی تھی، مشرب بن حمرہ. کأنما صیغ من فضہ، گویا کہ آپ کو چاندی کے اندر ڈھالا گیا تھا. لغت کے اندر استعمال ہوتا ہے کہ صاغ اللہ فلانا ای حسن خلقا، کہ اللہ نے فلاں کو چاندی کے اندر ڈھالا، یعنی اس کی خلقت بہت اچھی بنائی. حسن خلقا، اس کو خوبصورت بنایا. کأنما صیغ من فضہ، گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چاندی کے اندر ڈھالا گیا. یہ آپ کی چمک دمک کی طرف اشارہ ہے. جو آپ اظہر اللون تھے، چمکتی ہوئی رنگت تھی، اس کی طرف اشارہ ہے، بالکل چاندی کی طرح نہیں. کأنما، گویا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو چاندی کے اندر ڈھالا گیا ہے. رجل الشعر، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک بال نہ بالکل سیدھے تھے نہ بالکل گھنگریالے، بلکہ درمیان میں تھے. اگلی حدیث مبارکہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں حدثنا قتيبة بن سعيد قال اخبرني الليث بن سعد عن ابي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال عرض علي الانبياء فاذا موسى عليه السلام ضرب من الرجال كانه من رجال شنوءة ورأيت عيسى بن مريم عليه السلام فاذا اقرب من رأيت به شبها عروة بن مسعود ورأيت إبراهيم عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبها صاحبكم يعني نفسه صلى الله عليه وسلم ورأيت جبريل عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبها دحيته. یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے سامنے انبیاء کرام علیہم السلام کو پیش کیا گیا. یہ پیش ہونا کس طریقے سے تھا، اس کی دو تشریحات کی گئی ہیں، دو اس کی وضاحتیں کی گئی ہیں. نمبر ایک کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو خواب میں انبیاء کرام علیہم السلام دکھائے گئے، مختلف انبیاء کرام علیہ السلام کو آپ نے دیکھا. اور دوسرا یہ بیداری کا معاملہ تھا، شب اسرا جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی انبیاء کرام علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو اس وقت کا حال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں کہ میرے سامنے انبیاء کرام علیہ السلام کو پیش کیا گیا. تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب سامنے آئے تو وہ مردوں کی ایک قسم میں سے تھے، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہلکے جسم والے تھے، ہلکے جسم والے تھے، اور نہ بالکل کمزور نہ بالکل بھاری جسم والے، یعنی یہ بھی ہینڈسم تھے. تو اس کی مثال دی کہ شنوءہ قبیلہ جو یمن سے تعلق رکھتا ہے، ان کے مردوں کی طرح ہیں. یمن کا ایک قبیلہ تھا جو اپنے اخلاق کے اعتبار سے بڑا مشہور و معروف تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم رضوان کو سمجھانے کے لیے، یعنی قریب تر حلیہ بیان کرنے کے لیے کہ جیسے کہ تم لوگوں نے شنوءہ قبیلے کے افراد کو دیکھا ہوگا کہ وہ کس طرح کے ہوتے ہیں، تو اسی طرح حضرت سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تھے جیسے اس قبیلے کے افراد ہوتے ہیں. اور فرماتے ہیں میں نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا تو سب سے زیادہ ان کے مشابہ جس شخص کو میں نے دیکھا ہے وہ عروہ بن مسعود ہیں. یعنی عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ یہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے ملتے جلتے ہیں. تم عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھو گے تو گویا کہ قریب قریب تم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ لیا. یہ عروہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ تعالی عنہ وہی ہیں کہ جو صلح حدیبیہ کے موقع پر قریش کی طرف سے ان کے قاصد بن کر آئے تھے، جس وقت وہ ایمان لے کر نہیں آئے تھے، اور پھر جا کر انہوں نے قریش کے سامنے صحابہ کرام علیہم رضوان کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے والہانہ عشق بیان کیا تھا. پھر بعد میں یہ 9 ہجری کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لے آئے تھے اور دعوت دین دینے کی وجہ سے شہید کر دیے گئے تھے. آگے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا تو ان کے سب سے زیادہ مشابہ جو ہیں وہ تمہارے صاحب یعنی خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شکل و صورت، آپ کا جسم مبارک، یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک اور آپ کی شکل و صورت سے ملتا جلتا ہے. ٹھیک ہے. آگے فرمایا کہ میں نے جبریل علیہ السلام کو دیکھا تو
سب سے زیادہ جس ہستی کو میں نے ان کے قریب دیکھا شکل و صورت کے اعتبار سے وہ حضرت دحیہ کلبی ہیں، وہ دحیہ کلبی ہیں۔ یعنی جب حضرت جبریل علیہ السلام انسانی شکل و صورت میں آتے تو دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ کی صورت کے اندر آیا کرتے تھے، ورنہ اپنی حقیقت کے اعتبار سے تو حضرت جبریل امین علیہ السلام کے 600 پر ہیں، 600 پر ہیں، اتنی بڑی ان کی خلقت ہے، تو حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ ان کے مشابہ کہاں ہو سکتے ہیں؟ حضور علیہ السلام نے خود ان کو صرف 2 مرتبہ اصل صورت کے اندر دیکھا ہے، حضرت جبریل امین علیہ السلام کو، تو جب وہ انسانی صورت میں آتے تو حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ کی صورت کے اندر آتے۔ یہ صحابہ کرام علیہم رضوان میں سب سے حسین و جمیل تھے، ان کو جو حسن و جمال اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمایا تھا وہ بے مثل و بے مثال تھا۔ یعنی اس سے اندازہ لگائیں کہ حضرت جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالی عنہ بہت خوبصورت تھے، ان کو دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ یوسف ہذہ الامہ، جریر بن عبداللہ البجلی یہ اس امت کے یوسف ہیں، یعنی یوسف علیہ السلام، تو ان کی خوبصورتی کا یہ عالم تھا، تو یہ ان سے بڑھ کر خوبصورت ہے، تو ان کی خوبصورتی کا عالم کیا ہوگا؟ اور یہ غلام تھے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے، تو آقا علیہ السلام کی خوبصورتی کا عالم کیا ہوگا؟ اگلی حدیث مبارکہ حضرت سیدنا ابو الطفیل عامر بن واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، قال حدثنا سفیان بن وکیع ومحمد بن بشار المعنى واحد قال اخبرنا يزيد بن هارون عن سعيد الجريري قال سمعت ابا الطفيل يقول رأيت النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وما بقي على وجه الارض احد رآه غيري قلت صفه لي قال كان ابيض مليحا مقصدا۔ حضرت سیدنا ابو الطفیل عامر بن واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، اور اب روئے زمین پر کوئی نہیں کہ جس نے میرے علاوہ حضور علیہ السلام کو دیکھا ہو، میرے علاوہ حضور علیہ السلام کو دیکھا ہو کوئی نہیں، اس لیے کہ حضرت ابو الطفیل عامر بن واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان صحابہ میں سے ہیں جنہوں نے سب سے آخر میں انتقال فرمایا، سب سے آخر میں جنہوں نے دنیا سے پردہ فرمایا، ان صحابہ کرام علیہم رضوان میں سے عامر بن واصلہ ابو الطفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ تو یہ بیان کر رہے ہیں، اس لیے بیان کر رہے ہیں کہ میرے علاوہ کسی اور نے نہیں دیکھا، کہ ان کے ظن غالب کے مطابق اب دنیا میں کوئی صحابی باقی نہیں تھا، یہ سب سے آخر میں تھے، اس لیے اس بات کو یہ بیان فرما رہے ہیں۔ تو ان سے سعید الجریری نے کہا کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا حلیہ بیان فرمایا، صرف حلی، تو انہوں نے 3 باتیں ارشاد فرمائی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم گورے رنگ کے تھے اور ملاحت والے تھے، نمکین حسن والے تھے، یعنی آپ کی جو سفیدی تھی اس کے اندر سرخی ملی ہوئی تھی، جس سے جو رنگ مبارک تھا اس کے اندر چمک پیدا ہوتی تھی۔ مقصدن، ایک جامع جملہ فرما دیا کہ آپ علیہ السلام معتدل الخلق تھے، ہر چیز متوسط تھی، کسی کے اندر جو ہے وہ کمی زیادتی نہیں تھی۔ اللہ تبارک و تعالی نے اعتدال نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عطا فرمایا تھا۔ اس باب کی آخری حدیث جو سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، بیان فرماتے ہیں، قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا إبراهيم بن المنذر الحزامي قال أخبرني عبد العزيز بن ثابت الزهري قال حدثني إسماعيل بن إبراهيم بن أخي موسى بن عقبة عن موسى بن عقبة عن كريب عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أفلج الثنيتين إذا تكلم رؤيا كالنور يخرج من بين ثناياه۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ثنایا کے درمیان، یعنی جو سامنے کے دانت ہیں ان کے درمیان معمولی سا گیپ تھا، افلج الثنیتین۔ اب یہ گیپ کیسا تھا کہ اذا تکلم رؤیا کالنور یخرج من بین ثنایاہ، کہ حضور علیہ السلام جب گفتگو فرماتے تو گویا کہ ایسا ہوتا کہ نور آپ کے
دونوں دانتوں کے درمیان سے نکل رہا ہوتا تھا۔ علامہ ابراہیم باجوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یہ نور حقیقی نور تھا، حسی نور تھا، کہ دیگر روایتوں کے اندر موجود ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اس نور کی وجہ سے دیواریں روشن ہو جایا کرتی تھیں، ٹھیک ہے۔ تو کن نور یخرج من بین ثنایاہ، گویا کہ نور جو ہے وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دونوں دانتوں کے درمیان سے نکل رہا ہوتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی برکات، آپ کی رحمتیں، آپ کی شفقتیں، آپ کی محبتیں عطا فرمائے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل و کمالات ہمیشہ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت میں سے کل بروز قیامت ہمیں، ہمارے خاندان بھر کو، تمام اہل سنت کو اللہ تبارک و تعالی حصہ نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ کیا خطاب فصل ہے یہ، ہے حدیث مصطفیٰ، حیرتوں میں عقل ہے یہ، ہے حدیث مصطفیٰ، حیرتوں میں عقل ہے یہ، ہے حدیث مصطفیٰ۔